नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए, थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं कोयटा से सीधे हम सब एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब और परवेज़ रशीद साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, नीचे यहाँ ठीक है। तो हम लोग अभी सीधे कोयटा से वापस आ रहे हैं और क्योंकि लाहौर की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी तो वाया कराची फिर हमें आना पड़ा। कोयटा में कल हम हज़ारा बरादरी जिनके ऊपर एक क़यामत गुज़री है उनके पास हम कल गए, उनके धरने में शामिल हुए, उनके ख़ानदानों से मिले, उनकी ख़वातीन से मिले और जो मनाज़िर मैंने कल देखे मेरा दिल दहल गया। कोई वहाँ पर ऐसा, वो जो कानकुन शहीद हुए हैं, मेहनत कश थे बेचारे, कई 100 फुट कई 100 मीटर ज़मीन के नीचे जाके और कानों के अंदर जाकर उन्होंने अपनी रोज़ी जिस तरह वो कमाते थे, जिस तरह बेदर्दी से और बेरहमाना तरीके से जिस तरह उनके गले काटे गए, बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है। और जब मैं उनके ख़ानदानों से वहाँ पर मिली, उनकी ख़वातीन से मिली जो लाशें और ताबूत अपने सामने अपने प्यारों के रख के बैठे हुए थे, माएँ थीं, बहनें थीं, बेटियां थीं, बुज़ुर्ग थे, बच्चे थे, किसी का भाई कत्ल हो गया, किसी का बेटा कत्ल हो गया, किसी के एक घर के कई अफराद कत्ल हो गए। और मैं यकीन करें वहाँ पर हर ख़ानदान जो है वो गम की एक बहुत बड़ी कहानी है। और जो मेरे साथ गले लग के वो रो रही थीं और अपने दुख वो बयान कर रही थीं, बिल्कुल यकीन माने कि ना मेरे पास वो अल्फाज हैं कि मैं बता सकूं कि उस वक्त मेरे जज्बात क्या थे। और ज़ाहिर है पूरी कौम जो है इस वक्त सोग की हालत में है, पूरी कौम ने उनके दुख को, उनके दर्द को महसूस किया है। उसमें से कुछ इस तरह के भी ख़ानदान थे जिन्होंने मुझे बताया कि हमारा अब कोई मर्द नहीं रहा, हमारा कोई कमाने वाला तो नहीं रहा, लेकिन अब हमारे पास कोई मर्द भी नहीं है जो हमारे जनाज़ों को कंधा दे सके। इसी तरह कल भी मैंने एक बात कही थी कि एक उनमें से एक स्टूडेंट था, तालिब इल्म था, जिसको शायद उसकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से 1 माह की छुट्टी थी और क्योंकि वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखा था तो वो 1 माह की छुट्टी उसने वो कान के अंदर काम करके मज़दूरी करके अपनी फ़ीस कमाने के लिए उसने 1 महीने के लिए वहाँ पर नौकरी की और उसको भी शहीद कर दिया गया। इसी तरह वो बच्चियाँ अपने वालिद के ताबूत सामने रख के बैठी थीं। कुछ ख़वातीन ऐसी थीं जिनका एक ही वाहिद कमाने वाला हस्बैंड था, 5 बच्चे 6 बच्चे थे, वो वहाँ पर बैठी थीं। तो बहुत एक करबला का मंज़र था वहाँ पर। ज़ाहिर है हम सवाए तसल्ली और तशफ़ी और दिलासा देने के हम क्या कर सकते थे, वो किया हमने जो हमसे हो सका। लेकिन आज जो मैंने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी, मैं ट्रांजिट के लिए आई थी कराची और यहाँ से मेरी फ़्लाइट थी लाहौर की शाम को। मुझे लेकिन जब मैंने सुबह वो स्टेटमेंट सुना कि मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा और मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, आप अपने मुर्दों को दफनाएं तो मैं आपके पास वापस आऊँगा, तो मैं रह नहीं सकी ये कौम से बात किए बगैर। मेरे पास तो अभी भी वो अल्फाज नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ इस बेहिसी और जो इंसानियत से आरी जो आज बातें की हैं उन्होंने, ये मैं कहाँ से शुरू करूँ इसके ऊपर बात करना, लेकिन बात करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि आपकी बहुत बड़ी नाकामी थी कि आप हज़ारा बरादरी के साथ ये जुल्म होता आया है और उनके लोगों ने मुझे बताया कि हमारा जो यहाँ कब्रिस्तान है उसमें अब शहीदों को दफनाने की जगह भी बाकी नहीं रही। 2 से 2,500 हज़ार उनके शुहदा हैं। आप जानते हैं कि वो कमज़ोर तबका है, उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उनकी हिफाजत के लिए इक़दामात की ज़रूरत थी।
آپ اس میں فیل ہوئے, آپ اس میں ناکام ہوئے, آپ ان کو وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکے, اور آپ کی اس نااہلی اور نالائکی اور فیلئر کی وجہ سے وہاں پر دہشت گردی کا وہ واقعہ ہوا جہاں پہ کانکنوں کے گلے کاٹے گئے. ان میں سے کل مجھے انہوں نے ایک تصویر دکھائی, آپ یقین مانیں کہ اس تصویر سے رات کو نیند نہیں آئی. وہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا گلا بالکل کھلا ہوا تھا. میں نے وہ تصویر زیادہ دیر نہیں دیکھی, دھرنے میں انہوں نے مجھے دکھائی. انہوں نے کہا کہ بی بی یہ سلوک ہوا ہے ہمارے ساتھ. اور وہ 6 دن سے, آج آئی تھنک 6واں دن ہے, وہ -8 ڈگریز میں, کوئٹہ میں کہیں کہیں برف بھی تھی. آپ یقین کریں کہ وہاں پر جوں جوں شام ہو رہی تھی وہاں پر ہمارا کھڑا ہونا بھی مشکل تھا. اور وہ 6 دن سے مائیں, بہنیں, بیٹیاں, قوم کی مائیں, قوم کی بہنیں, قوم کی بیٹیاں, قوم کے بزرگ اور قوم کے بچے وہاں پر تابوت اپنے سامنے رکھ کر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے اس بے حس حکمران کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو بلا رہے تھے. وہ ان کا کیا مطالبہ تھا؟ وہ آپ سے کوئی جائیداد تو نہیں مانگ رہے, وہ آپ سے نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مردوں کو واپس زندہ کرو, نہ وہ آپ سے کوئی لمبے چوڑے مطالبے کر رہے ہیں. آپ نے وہ BBC نے وہ بچی کی ویڈیو دکھائی جو ایک چھوٹی سی بچی اس بے حس عمران خان کو کہہ رہی تھی کہ آپ آ جائیں, صرف آپ یہاں آ جائیں تاکہ میں اپنے بابا کو دفنا دوں. تو وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے تھے, وہ آپ سے صرف رحم کی امید کر رہے تھے. وہ آپ سے صرف یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آ جائیں, ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیں تاکہ ہم اپنے مردوں کو دفنائیں. ہمدردی کے 2 بول وہ آپ سے چاہتے تھے. میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مطالبہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بی بی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکمران جو ہے وہ خود یہاں پر آئے اور آ کے ہمارے زخموں پر مرہم رکھے اور ہمیں یہ دلاسا دے کہ آئندہ ہمارے ساتھ اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے. اور پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے تھے. وہ تصاویر ہیں, میں ذرا یہ قوم کو دکھانا چاہتی ہوں. یہ دیکھیں, اب یہ بچی جو کہہ رہی ہے کہ ظالموں میرے بابا کو مارنے سے پہلے, میرے بھائی کو مارنے سے پہلے مجھے مار دو, یہ بلیک میلر ہے. یہ 2 بچیاں تھیں جو مجھے وہاں پر ملی. ان 2 بچیوں نے مجھ سے ایک ہی بات, مجھے اپنے بھائی کی, بالکل ینگ بھائی تھا, ایک کا ایک تھا, ایک کا دوسرا تھا, مجھے تصاویر دکھائیں اور کہا دیکھو یہ میرا بھائی ہے, اس کا گلا کاٹا. اب یہ مجھے بتائیں یہ بلیک میلرز ہیں؟ یہ دونوں اتنا روئیں کہ یہ میرے سامنے, یہ مریم اورنگزیب بھی وہاں پہ موجود تھیں, یہ بے ہوش ہو گئی تھی روتے روتے. یہ بلیک میلرز ہیں. اور یہ جو 2 بچیاں بیٹھی ہیں, ایک کا والد قتل ہوا ہے اور دوسری کا بھائی, یہ بلیک میلرز ہیں. اور پھر آپ نے کہا کہ دنیا میں کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح بلیک میل ہو کر کہیں نہیں جاتا. بھئی دنیا کے وزرائے اعظم کی تو چھوڑو, دنیا کا جو بھی وزیر اعظم ہے, کبھی بھی وہاں پر اگر ہیومن ٹریجڈی ہو جائے تو سب سے پہلے جو شخص وہاں پر پہنچتا ہے وہ آپ کا سربراہ ہوتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وہاں پر ان کے غم اور خوشی میں شریک ہوں. تو آپ یقین کریں کہ یہ جو آج سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, مطلب لاشیں جنہوں نے اپنے آگے رکھی ہوئی ہیں اور جو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, تشریف لائیں تاکہ ہم اپنی لاشوں کو دفنائیں, وہ بلیک میلرز ہیں. آپ ان کو بلیک میلرز کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ میں نے کبھی اپنی پوری زندگی میں, جب آپ کو اللہ تعالیٰ حکمرانی دیتا ہے تو آپ میں عاجزی آ جاتی ہے, آپ میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے, آپ کا سر بورڈ سے جھک جاتا ہے. مگر میں نے یہ جو سٹیٹمنٹ آج سنی ہے تو میرا تو دل دہل گیا ہے. یہ اتنی سفاکی, اتنی بے رحمی اور اتنی غفلت اپنے فرائض سے اور اتنا تکبر, ہم صرف آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. بلکہ میرا خیال ہے کہ ایک
قدم آگے بڑھ کر ایک لفظ مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ فرعونیت ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ والد کی طرح ہوتا ہے. میں نے کل بھی آپ کے بچوں کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے بچوں کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے, لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ سربراہ والد کی طرح ہوتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں یہ آفت آتی تو کیا آپ ان کو بھی بلیک میلرز کہتے, یہی بات کرتے؟ بہت ویسے ہر شخص حیران ہے, 22 کروڑ عوام حیران ہیں کہ آپ جا نہیں سکے, لیکن ہمدردی کے 2 بول تو آپ بول سکتے تھے. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے مردوں کو دفناؤ, میں تب آؤں گا. آپ شرطیں لگا رہے ہیں ان کے ساتھ. بھئی جن لوگوں کی تم چیخو پکار پر نہیں گئے, آہو بکا پر نہیں گئے, ان کے مردے دفنانے کے بعد اگر تم ان کے پاس جاؤ گے تو ان کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ جب تم ان کے دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تو اس کے بعد تم جتنی دفعہ مرضی جاؤ, تمہارے نہ جانے کی کوئی حیثیت ہے, نہ تمہارے جانے کو تب کوئی مانے گا. کتنے مستقبل اجڑ گئے, کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں, کتنے بہنوں کے بھائی چلے گئے, قیامت ٹوٹی ان لوگوں پر. کھلے آسمان کے نیچے وہ بیٹھے ہیں اور آپ لاشوں کے ساتھ ضد لگا کر بیٹھے. آپ لاشوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, آپ مظلوموں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور ضد لگا کے بیٹھے. آپ کی انا اور تکبر جو ہے وہ آپ کو وہاں